اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے ایک مٹھی چینی اس طرح صدقہ کر دو، چینی کا ہر دانے سے 1 کروڑ ملے گا، ہر حاجت پوری، ہر بیماری ختم، یہ زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، اس چینی کا ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو ایک کروڑ عطا کرے گا۔ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے چینی کا صدقہ اس طریقے سے ادا کر دیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میرے سینے کا ایک خاص راز ہے، یہ آپ نے کبھی بھی یہ وظیفہ سنا نہیں ہوگا، نہ کبھی کیا ہوگا، نہ کبھی کسی کو ایسا وظیفہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ راز سینہ بہ سینہ ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے، انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے ایک خاص اللہ کا بندہ آئے گا اور آپ کو کروڑوں روپے دے کے چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے آمین لازمی کہیے گا۔ دعا ہے رب کعبہ سے محرم الحرام کے تمام فضیلتیں، برکات تمام مقدس گھڑیوں میں رب کعبہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹے جو سالوں سے بے روزگار ہیں، وہ عورتیں جو بے اولادی کا طعنہ سن کے تھک چکی ہیں، مولا کریم آج محرم الحرام کے خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو بندہ جس مقصد کے لیے تیرے حضور جھولی پھیلا کر مانگے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آمین ثم آمین۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے کسی بھی بندے کی آمین سے رب کعبہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ تو محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن ایک مٹھی چینی پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یہ خاص وظیفہ کر لینا ہے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، اس میں مشکلات زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کی وسعت سے باہر کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ کی وہ حاجات جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، چاہے جتنی بھی بڑی ہیں، آپ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لینا۔ جس مقصد کی نیت سے رب کعبہ سے مانگیں گے، رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو غیب سے ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ رب کعبہ رحمتوں برکتوں کا مالک ہے۔ رب کعبہ وہ ذات ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، عرش زمین کو بچھائے ہوئے، جب ذات رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا رب کعبہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں، آپ کے گھر میں کاروبار میں برکت آ جائے، تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی تمام خواہشات غیبی مدد سے پوری ہو جائیں، تو محرم الحرام کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے نافرمان شوہر کو کھلا دیجئے، وہ شوہر جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکا ہے آ کر آپ کی بیٹی کو خود لے کر جائے گا۔ نافرمان اولاد ہے، ہاتھ سے نکل چکی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، برے اعمال کرتی ہے، اب مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس اولاد کو کھلا دیجئے، اولاد راہ راست پر آ جائے گی، آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی۔ اسی طرح بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کوئی آپ کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے، کوئی آپ کو دشمن بنا بیٹھا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو نظر بد سے دیکھتا ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اپنے دشمن کو کسی بھی طرح سے کھلا دیجئے، دشمن کی زبان پر تالا لگ جائے گا، تمام فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بیٹی بے اولاد ہے، اولاد کے طعنے سن سن کر تھک چکی ہے، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس چینی کو کھا لیں، انشاءاللہ رب کعبہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور شرطیہ بیٹے کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کر کے دیکھیے، رب کعبہ جب دینے پر آتا ہے تو بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔
رزق اور دولت کے لیے یہ خاص وظیفہ اتنا شرطیہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے ہر مقصد راتوں رات پورا ہو جائے گا، کیونکہ محرم الحرام کے کسی بھی دن ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرتے ہی آپ کے نصیب لگے تالے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں رب کعبہ غیب سے ہٹا دیں گے، آپ پورا سال ایسی کامیاب زندگی گزاریں گے کہ آپ لوگ کے گھر پوچھنے آئیں گے کہ رب کعبہ نے ایسا کیا نظر کرم فرمائی ہے، تو ایسا کیا عمل کیا ہے۔ کل تک تو سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، آج تو لوگوں میں بانٹ رہا ہے، تو یہ کون سا عمل ہے؟ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی تفصیل کے لیے آپ کو ویڈیو لازمی آخر تک دیکھنی ہے۔ آپ نے محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر کسی بھی وقت خاموشی میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ شور بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی آواز نہیں آنی چاہیے تاکہ آپ کا ذہن متفق ہو۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے تاکہ شیطان مردود کے حوالے سے آپ محفوظ رہ سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود نہیں پڑھ سکتے یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے ایک مٹھی جو ہے وہ چینی کی اپنی مٹھی میں بند کر لینی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی چینی لے کے اس کو مٹھی میں بند کر کے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے اس چینی کو رکھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کریں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاکھوں حاجات بھی ہیں تو آپ اپنی لاکھوں حاجات کی نیت کر لیجئے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن آپ لاکھوں حاجات کی نیت کریں گے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات کے لیے رب کعبہ سے مانگیں گے تو رب کعبہ آپ کے ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو گھر مانگ لیں، گاڑی نہیں ہے تو گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت مانگ لیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اچھے نصیب مانگ لیں، اچھے رشتے مانگ لیں، کاروبار وسائل کے لیے، دولت کے لیے جو چاہتے ہیں نیت لازمی کیجیے گا، نیت کرتے ہی نہیں بیٹھے۔ آپ نے مٹھی بند کر کے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بند مٹھی میں چینی موجود ہے اور سورہ کوثر آپ کی زبان سے ادا ہونی چاہیے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 129 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر دفعہ جیسے آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے ساتھ آپ نے بسم اللہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس میں آپ کے کم از کم 15 سے 20 منٹ ہی لگیں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پیار محبت سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ سورہ کوثر پڑھتے وقت جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش، جو پریشانی، بیماری، جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا جائے قبول ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ کے ایک بابرکت نام بھی پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ کامل یقین کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ حاجات آپ کے ذہن میں آ سکیں گی اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی حاجات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور سوچتے جانا ہے، یا اللہ مجھے اپنا گھر چاہیے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ مجھے پہ اتنا قرضہ ہے جو کہ میرا سارا اتر جائے، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، فلاں بندہ بے اولاد ہے۔ جو آپ کے مقاصد ہیں آپ اپنے ذہن میں لاتے جائیں اور اپنی دعا کرتے جائیں انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنے ذہن میں اپنے مقاصد کو لاتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں۔ 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو مٹھی میں آپ نے چینی کو بند کیا ہوا ہے اس پر آپ نے پھونک مار لینی ہے اور اس کو کسی پلیٹ میں رکھ دیں، کسی چیز میں اس چینی کو دونوں ہاتھوں سے اس ہاتھ سے نکال دیں، اور آپ نے اس کے بعد رب کعبہ کا ایک صفاتی نام ہے، یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب ہو، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ پورے سال کی کامیابی آپ کو مقدر بن جائے گی۔ پورا سال بیماری، پریشانی، رکاوٹیں، بندشیں، نظر بد حسد سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ کی بابرکت نام صرف 41 مرتبہ یا وہاب کا ورد کرنا ہے۔
تو اللہ پاک کی ہی ذات ہے جو یا وہاب ہے کہ ایسی عطا جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ یا وہاب کو پڑھ لینا ہے، اور یا وہاب کو پڑھنے کے بعد جو پلیٹ میں آپ نے چینی رکھی ہے، اس چینی پر بھی آپ نے پھونک مار لینی ہے تاکہ چینی میں بھی تاثیر آ جائے۔ یہ چینی آپ بیماروں کو کھلائیں گے تو رب کعبہ سورہ کوثر سے اس بیماری میں رکاوٹوں کو ختم کر دے گا۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ کی دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، وہ تمام حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آپ نافرمان اولاد اور شوہر کو یہ چینی دم کی ہوئی کھلا دیں، چینی کھلا دیجئے، پلا دیجئے، چائے میں ملا کے پلا دیجئے، جوس بنا دیجئے، انشاءاللہ شوہر راہ راست پر آ جائے گا، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا۔ جس بندے کے لیے کریں گے انشاءاللہ اس کو ضرور فرق نظر آئے گا، اور آپ کو ضرور انشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور رزق اور دولت کی نیت کے لیے آپ نے چینی کو کھلی جگہ پہ ڈالنا ہے، گھر میں ہی ڈالنا ہے، صاف جگہ پہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات ہوں۔ آپ کو یہ صدقہ خیرات شامل ہو جائے گا۔ جب آپ رب کی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں، وہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دے، اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یہ محرم الحرام کا وظیفہ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس چینی کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو 1-1 کروڑ عطا کرے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی ادا کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔